بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نہر سویز پر جہاز کی تحقیقات میں بھارتیوں کی گرفتاری کا امکان۔ سعودی عرب میں لاؤڈ سپیکر کی صرف شرعی مقاصد کے لیے اجازت۔ عوام کے لیے پہلا خلائی سفر۔ بزرگ شہریوں کی اکثریت کورونا ویکسینیشن کے لیے تیار نہیں۔ علاج کے لیے کہیں نہیں جا رہی، یہاں رہ کر حکومت کا علاج کروں گی، مریم نواز۔ رمضان میں عمرہ زائرین کو کورونا ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں، سعودی حکومت۔ چینی بچوں کی دماغی نشو و نما متاثر کر سکتی ہے۔ لڑکی کا حق مہر جو سب کو یاد رہ گیا۔ فلسطینی خاتون فاطمہ اور مجد کی سچی کہانی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نہر سویز میں پھنسے بحری جہاز کے معاملے میں 25 بھارتیوں کی گرفتاری کا امکان ہے۔ جہاز کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور جہاز میں موجود بھارتی عملے کے 25 افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے تک بھارتی مزدوروں کو نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تحقیقات ٹیم جہاز کے ڈیٹا ریکارڈ میں ہونے والی گفتگو کی جانچ کرنے میں مصروف ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے نہر سویز میں مال بردار جہاز پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے بحری راستہ بند ہو گیا تھا اور کئی سمندر میں بحری جہازوں کی قطاریں لگ گئی تھیں۔ 14ویں کے چاند کے باعث پانی میں مد و جزر پیدا ہوا اور لہریں معمول سے زیادہ بلند ہوئیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک جب 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو اس وقت زمین سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سمندروں، دریاؤں اور نہروں میں کشش ثقل کی وجہ سے شدید مد و جزر پیدا ہوتے ہیں، جو لہروں کو معمول سے زیادہ بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے تک نہر سویز میں پھنسے رہنے والے مال بردار جہاز ایور گرین کو پیر کے روز نکال لیا گیا۔ اس جہاز کے نہر میں پھنس جانے سے عالمی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا تھا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر شرعی مقاصد کی تکمیل کی حد تک استعمال کیے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق مینار کی صورت میں مسجد کے باہر 4 سپیکر پر ہی گزارا کیا جائے اور مساجد کے اندر گونج پیدا کرنے والے سپیکر بند کر دیے جائیں۔ خلا میں عوام کے سفر کے لیے نام فائنل کر لیے گئے ہیں اور کوئی نشست خالی نہیں بچی۔ خلا میں عام شہریوں کی پہلی پرواز کے لیے ایک کالج کے سائنس پروفیسر اور ایروسپیس ڈیٹا تجزیہ کار کا نام منتخب کر لیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی اسپیس ایکس نے مدار میں پرواز بھیجنے کے لیے مشن کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے عملے میں 4 افراد شامل ہوں گے۔ یہ پہلی ایسی خلائی پرواز ہوگی جس میں عام شہری خلا میں جائیں گے۔ یہ خلائی پرواز 15 ستمبر کے بعد روانہ ہوگی اور اس پرواز کا عملہ خلا میں 3 سے 4 دن گزارے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 60 پر سے زائد رجسٹر ہونے والوں میں سے صرف 32% نے ویکسینیشن کروائی ہے۔ بزرگ شہریوں کی اکثریت کورونا ویکسینیشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایس او پیز پر عمل میں سختی کے باعث کے اثرات بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کافی نہیں، کیونکہ کورونا کی تیسری لہر میں عوام کو انفرادی طور پر بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس ہر صوبے میں ہر جگہ لوگوں کو ڈنڈے مار کر ماسک نہیں پہنا سکتی۔ کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ 30 مارچ سے پہلے تک ملک میں کورونا ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں آ چکی تھیں، جس میں سے 8 لاکھ خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔
مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجے تک کہیں جانے کا ارادہ نہیں، چند دن بیمار کیا ہوئی کامتی لرزتی حکومت کو امید ہوگی کہ شاید مریم علاج کروانے باہر جانے لگی ہے۔ آپ کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے بتا دوں کہ مریم کا آپ کو گھر بھیجنے تک کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ مریم ادھر بیٹھ کر آپ کا علاج جاری رکھے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ چند روز سے مریم نواز کی طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا گلا ایک ہفتے سے خراب تھا۔ ان کا کورونا کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا، جس کی رپورٹ منفی آئی تھی۔ دوسری جانب شریف خاندان کے چیف معالج ڈاکٹر عدنان مریم نواز کے معائنے کے لیے لندن سے لاہور پہنچے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مریم نواز کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی چیم گوئیاں گردش کر رہی تھیں۔ سعودی حکومت نے رمضان میں عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کو کورونا ویکسین لگوانے سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے تمام زائرین کو رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں انہیں ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال ماہ رمضان میں عمرہ کی اجازت کے لیے کورونا ویکسینیشن کی شرائط لاگو نہیں ہے۔ عمرہ زائرین ایک کے بعد دوسرے عمرے کا بھی اجازت نامہ لے سکتے ہیں۔ دکانوں اور سٹوروں میں سجی رنگ برنگی ٹافیاں اور مشروبات بچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہی ان کے دماغ کی دشمن بھی ہو سکتی ہیں۔ بچے اندھا دھند میٹھا کھاتے ہیں، جس سے وہ موٹاپے اور دل کی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اس سے ان کی دماغی صلاحیت بالخصوص یادداشت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق جارجیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ آنتوں میں بیکٹیریا کی کیفیت بدل جاتی ہے، جس سے یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ معدے میں تندرست جرثوموں کا تناسب و توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا دماغی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بالخصوص 9 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے اور نوجوان حد سے زیادہ چینی بدن میں اتار رہے ہیں، جس کی وجہ انرجی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات ہیں۔ شادی میں منفرد قسم کی ڈیمانڈ آج کل ہر کوئی کرتا ہے۔ دلہنیں چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت دکھیں اور ان کا حق مہر اتنا زیادہ اور سب سے ہی زیادہ ہو، مگر کچھ دلہنیں ایسے حق مہر مانگ لیتی ہیں جس پر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں میں 1 لاکھ روپے کی کتابیں دلہن نے حق مہر میں مانگ لیں اور ہر طبقے کے فرد نے اس کو بہت خوش آئند قرار دیا۔ سب ہی تعریفیں کر رہے تھے۔ اسی طرح ایران میں حال ہی میں 2 ڈاکٹرز کی شادی ہوئی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ جب بات حق مہر کی آئی تو دلہن کا کہنا تھا کہ مجھے حق مہر میں روپیہ، پیسہ اور قیمتی اشیاء نہیں چاہیے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ 313 مریضوں کا علاج حق مہر کے طور پر فری میں کر دیں۔ میں آپ پر حق مہر 313 مریضوں کو مفت علاج کرنے پر معاف کرتی ہوں۔ میری خواہش سادگی سے شادی کی تھی جو آپ نے پوری کر دی۔ بس حق مہر کی اس منفرد شرط کو قبول کر لیں تاکہ روز آخرت آپ کا اور میرا حساب آسان ہو۔ بات شادی کی ہو رہی ہے تو بتاتا چلوں کہ میاں بیوی کی محبت کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہے، جو ساتھ رہیں تو بھی ایک ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہی مقام رہتا ہے، کیونکہ اس محبت کا کوئی مول نہیں۔ یہ لازوال ہے جو کم تو شاید ہو جائے مگر کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ احساس کی کرنیں کہیں نہ کہیں دلوں میں جلتی رہتی ہیں۔ فاطمہ بربر ایک فلسطینی خاتون ہے۔ ان کی شادی 25 سال قبل ہوئی تھی، جو کہ محبت کی شادی تھی۔ ان کی شادی ہونا ناممکن تھی، لیکن دونوں نے بہت مشکلیں جھیلنے کے بعد بہرحال ایک دوسرے سے شادی کر ہی لی۔ 4 سال کے دوران ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی کہ پھر ایک وقت ایسا آیا جب 30 مارچ 2001 کو شوہر مجد بربر کو مقبوضہ بیت المقدس سے اسرائیل کے خلاف مذمت کرنے پر اسرائیلی آرمی نے گرفتار کر لیا۔
جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا ان کا بیٹا 4 سال کا تھا، جبکہ بیٹی زینہ 15 دن کی تھی، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو اپنے اہل و عیال سے اتنا دور کر دیا گیا کہ کبھی ملنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ مگر مجد کی بیوی فاطمہ بربر اس سے دور رہنا برداشت نہ کر سکی اور ہر طرح سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوششیں کرتی رہی، اور بالآخر 20 سال بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ 20 سال تک شوہر کی جدائی میں تڑپتی رہی، ہر رات دل خون کے آنسو روتا رہا، ہر لمحہ قیامت خیز اذیت گزاری، بچوں کی پرورش اکیلے کرتے کرتے میں اتنی تھک گئی کہ ایک وقت آیا جب دل سے آواز آئی کہ فاطمہ ہمت نہ ہار، تیرا مجازی خدا آ رہا ہے تجھے تھامنے کے لیے، تیری محبت کا امتحان تو اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور بالآخر مجھے میرا شوہر مل گیا، اس کو دیکھ کر آنسو آئے، مگر مجھے لگا کہ اب زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ آج میرا شوہر رہا ہو کر واپس آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ 25 سال قبل جب شادی کے دن میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی اس وقت بھی میرے یہی جذبات تھے جو آج اس کے لوٹنے پر ہے، اس لیے میں نے دلہن کی طرح تیار ہونے کا سوچا، اور میری بیٹی نے مجھے اپنے والد کی دلہن کے روپ میں تیار کیا۔ دوسری طرف شوہر مجد کا کہنا تھا کہ شادی سے قبل میں جب بھی فاطمہ کو کہتا تھا کہ محبت میں زمین سے آسمان کی دوری بھی سہنی پڑتی ہے، کیا تم خود کو اتنا مضبوط سمجھتی ہو کہ ہر امتحان اکیلے گزار لوگی؟ جس پر فاطمہ ہمیشہ میری ہمت بڑھاتی، مجھے حوصلہ دیتی تھی کہ میں ہر مشکل وقت میں خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، تمہارے ساتھ خود کو تمہارے نام پر ختم کر دوں گی۔ اور جب میں قید میں تھا تو 20 سالوں میں ہماری ملاقات ایک دن بھی نہ ہو سکی، لیکن فاطمہ سے میرا تعلق روح کا تھا، یہ روز میرے خوابوں میں آتی تھی اور ہر دن مجھے جینے کی امید ملتی تھی۔ دوستو، 2 دن قبل جہاں اسرائیلی آرمی کی جانب سے شوہر مجد کو رہا کیا گیا تھا، وہیں گزشتہ روز اسرائیلی حکام اس کو دوبارہ پکڑ کر لے گئے، جس پر فاطمہ اور ان کے بچے چیختے رہے، چلاتے رہے۔ فاطمہ التجا کرتی رہی کہ مجد کو واپس نہ پکڑا جائے، لیکن اسی اسنا میں خوب ہاتھا پائی ہوئی اور فاطمہ ایک مرتبہ پھر اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ قسمت کب تک فاطمہ کا اور امتحان لے گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔